تو اوپر والے فلور سے نا ابو مارتے مارتے امی کو نا، امی پریگننٹ تھی، میں پیٹ میں تھی، تو امی کو مارتے مارتے نیچے لے آئے تھے. امی کے 2 دانت حلق کے اندر چلے گئے تھے اس ٹائم پہ نا. اور میری گھر میں ہی ڈلیوری ہوئی، تو کیونکہ امی ڈاکٹر بھی تھی، حکیم بھی تھی، تو امی نے ہی میری اپنی جو میری پیدائش کی ڈلیوری ہے وہ میری گھر میں امی نے خود کی تھی. بعد میں ڈاکٹرز آئے تھے لیٹ. امی اور ابو والا سوال جو ہے، ویسے ایک بار میرا وہ بھی بڑا وائرل چل رہا ہے، اس کو بھی میں کلیئر کر دیتی ہوں. پلیز کر دو. بڑی عجیب بکواس کر دیتے لوگ. میں نے اپنے ہی چینل کے انٹرویو پہ، کیونکہ مجھ سے کبھی کسی نے میرے ابو کے بارے میں پوچھا ہی نہیں. زیادہ تر لوگ ماں کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے، بیٹیوں سے ریلیٹ کرتے ہیں. میں اسی لیے امی ابو دونوں کا پوچھ. تو میرے جو والد صاحب تھے وہ زندہ ہیں یا نہیں ہے، یہ ایگزیکٹلی سچی بات ہے، مجھے نہیں پتا. اس لیے کہ باپ وہ ہوتا ہے جو روٹی کھلاتا ہے. تو ہم 3 بھائی بہن ہیں، اور ہم سے جو پہلے میری امی کی جو فرسٹ میرج سے جو بچے ہیں وہ 5 ہیں. تو ہم لوگ ٹوٹل 8 بھائی بہن ہیں. ہم لوگ کو ایگزیکٹلی اتنا نہیں پتا تھا کہ جب مطلب ہم تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ہمیں پتا چلا کہ اچھا اسٹیپ بردر سسٹرز بھی کوئی چیز ہوتی ہے. مگر ہم لوگ نا اتنے پیار محبت سے آپس میں رہے کہ ہمیں اسٹیپ کی کوئی کہانی نہیں پتا تھی. ہماری امی نے ہمیں ایسا رکھا، اوکے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا مطلب. تو جو ابو ہیں انہوں نے بچپن میں ہی، میں بہت چھوٹی سی تھی تو وہ چلے گئے، اور انہوں نے ہمیں پالا نہیں. جبکہ امی ہمیں ان کو ڈراپ کرتی تھی، ہمیں ان کے پاس، ان کے گھر بھیجا کرتی تھی، دادا دادی کے پاس چھوڑتی تھی. اور ابو تھوڑے سے لاؤبالی سے تھے، وہ رسپانسبلٹیز نہیں اٹھانا چاہتے تھے، خرچہ نہیں اٹھانا چاہتے تھے، اسکول کی فیس وغیرہ پے نہیں کر سکتے ہوتے تھے. ان کے فرینڈز بہت تھے، فرینڈ سرکلز میں بہت زیادہ تھے، تو وہ اپنی اس رسپانسبلٹیز سے بھاگ گئے تھے. تو نہ تو مجھے یاد ہے کہ کبھی انہوں نے مجھے اسکول سے پک کیا، ڈراپ کیا، اسکول کی فیس دی. یہ سارے پرابلمس مجھے مطلب پتہ ہے، بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. اچھا، بٹ پھر جو پہلے امی کی آپ کے ابو سے شادی ہوئی تھی یا اس سے پہلے ہوئی تھی کسی؟ نہیں، جو میرے بڑے بھائی بہن ہیں وہ مجھ سے کافی ایج میں کافی زیادہ بڑے مطلب ہمارے ممی ابو کی جگہ ہیں وہ. تو ان کے تو والد صاحب بہت اچھے تھے. میں انہی کے نام سے زیادہ تر اپنے آپ کو ریلیٹ کرتی ہوں. تو میں ان کو اپنے بڑے ابو کی طرح مانتی ہوں، کیونکہ انہی کا دیا آج بھی ہم لوگ، جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تب بھی ہم وہی کھا رہے تھے نا ایکچولی. تو انہی کا دیا تھا، گھر، گاڑی، چیزیں، فیکٹری. امی کی لیدر گارمنٹ کی فیکٹری تھی، وہ سب تو بڑے ابو کی دی ہوئی تھی نا. تو جو میرے ابو تھے انہوں نے بس پیسوں کی لالچ میں، شاید ہوتا ہے نا کہ عورت ہے، سنگل مدر ہے، پیسے بہت ہے، تو پھر اس طرح سے شاید شادی کی تھی. تو جس کی وجہ سے ان کو صرف پیسہ چاہیے ہوتا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ پرابلم ہے، ادھر پرابلم ہے، پیسے دے دو، پیسے دے دو. وہ آتے تھے، پیسے ویسے لے کے چلے جاتے ہوتے تھے. تو مجھے یہی یاد ہے کہ امی رو رہی ہوتی تھیں تو پٹائیاں شٹائیاں بھی ہو رہی ہوتی تھیں امی کی، اور ہم نے وہ سارے دکھ درد تکلیفیں دیکھی ہیں. جب امی کے ساتھ ایسا ہوتا تھا، فضا یہ سوال میں آپ کا دل دکھانے کے لیے نہیں پوچھ رہی، میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ بہت سے لوگ اس قسم کی میرجز میں رہتے ہیں جہاں پہ ان کو مار پٹ رہی ہوتی ہے، گالیاں بچوں کے سامنے. بچوں پہ کیا اثر ہوتا ہے اس بات کے بارے میں اکثر لوگ نہیں سوچتے. ایک چھوٹی سی بچی جب اس قسم کا بیہیویئر دیکھتی ہے، امی کو روتے ہوئے دیکھ رہی ہے، ابو کا، یہ آپ پہ کیا گزرتی تھی فضا؟ اچھا، میں نے صرف اپنی ماں کو کیونکہ روتا ہوا دیکھا، اور اس سے پہلے نا، کیونکہ جب میں امی کے پیٹ میں تھی تو میرے بھائی بہن یہ بتاتے ہیں کہ اوپر کی ہم لوگ لیاری کی پیداوار ہیں. کسی کو نہیں پتا میں لیاری کی پیور پیداوار ہوں، میں لیاری والی ہوں. تو اوپر والے فلور سے نا ابو مارتے مارتے امی کو نا، امی پریگننٹ تھی، میں پیٹ میں تھی، تو امی کو مارتے مارتے نیچے لے آئے تھے. امی کے 2 دانت حلق کے اندر چلے گئے تھے اس ٹائم پہ نا. اور میری گھر میں ہی ڈلیوری ہوئی، تو کیونکہ امی ڈاکٹر بھی تھی، حکیم بھی تھی، تو امی نے ہی میری اپنی جو میری پیدائش کی ڈلیوری ہے وہ میری گھر میں امی نے خود کی تھی. بعد میں ڈاکٹرز آئے تھے لیٹ. تو وہاں پر ہمارے سارے مکرانی ہوتے تھے، بلوچی ہوتے تھے، لیاری میں زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں. تو وہ عورتیں وغیرہ بہت اچھی ہوتی تھیں، وہ انہوں نے لا کے پھر ڈاکٹرز وغیرہ سے امی کو ٹریٹمنٹ کروائی. بیکاز امی کی پوری جو حالت تھی وہ خونم خون تھی، سیڑھیوں سے مارتے ہوئے لائی تھے ابو. تو وہ مجھے یہ ساری سچویشنز کا پتہ تھا. مگر باپ کی جو ایک انس اور وہ جو پیار ہوتا ہے نا، جب میں بڑی ہوئی تھوڑی سی تو وہ چاہ میرے اندر نہیں تھی کہ مجھے باپ کا پیار چاہیے. انفیکٹ میری کوئی دوستیں اگر بتاتی ہوتی تھی کہ ابو پک کرنے آ رہے ہیں اسکول سے، مجھے بڑا غصہ آتا تھا. میں اس کو اپنی دوست ہی نہیں بناتی تھی جو اپنی باپ کی تعریف کر دے. اتنا زیادہ رہی. تو جب میں نے تھوڑا سا ہوش سنبھالا، بڑی ہوئی، اور امی کا انتقال بھی ہو چکا تھا، اس کے بعد مجھے تھوڑی سی سمجھ آئی کہ نہیں یار، باپ بھی جنت کا دروازہ ہے. بیٹیوں کے لیے باپ بہت ضروری ہوتا ہے، اور اگر باپ سر پہ ہو تو پھر بیٹیوں کو یہ باہر جا کے کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. وہی لڑکیاں کام کرتی ہیں نا جن کے باپ ایسے ہوتے ہیں یا جن کے شوہر ایسے ہوتے ہیں.